السلام علیکم، میں میاں حضور کا صاحبزادہ الخلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وسوسوں کے حوالے سے ہے کہ الحمدللہ بہت سارے ہمارے جو ہے وہ دیکھنے اور سننے والے اور ہمارے سرکل کے لوگ ہیں جو کہ مختلف اعمال کر رہے ہیں، مختلف اعمالوں کی ریاضتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھائیاں کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے مجھ سے میسیجز پہ سوال کیا کہ شارق بھائی وسوسوں کے اوپر کوئی پروگرام کریں کہ جو وسوسے آتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ وسوسے جو ہیں یہ کسی عامل کو ہی آئیں، وسوسے جو ہے وہ ایک عام آدمی کو بھی آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہمارے ساتھ جو کیفیت بن رہی ہے یہ وسوسے ہیں۔ اچھا، وسوسے جو ہیں وسوسہ کہتے کسے ہیں؟ وسوسہ اسے کہتے ہیں جو کہ آپ جس چیز پہ آپ کا دھیان نہیں ہوتا، آپ وہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس طرح کی سوچ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے۔ آپ نہ اس بارے میں سوچتے ہیں، نہ آپ اس بارے میں جو ہے فیصلہ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اب میرے پاس بعض مریضوں کے ایسے بھی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، یا ہم بیمار ہو جائیں گے، یا میں اپنی ماں سے لڑائی کروں، یا میں اپنی ماں سے لڑائی کروں گا تو مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے یہ مل جائے گا، مجھے یہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، یا میں اپنی وائف کو ماروں، اس پہ غصہ کروں۔ اور بہت سارے لوگوں کے ایسے اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں کہ میں اپنے جو ہے وہ پیپرز میں فیل ہو جاؤں گا اور میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، اور توبہ نعوذ باللہ ایسے بھی لوگوں کے وسوسے، اور لوگوں نے سوالات میسیجز ہمیں کرے ہیں کہ بعض لوگوں کو ایسے وسوسے بھی آتے ہیں کہ کیا دین ہی جو ہے وہ اصل جو ہمارا دین ہے کیا وہی فلاح کا ذریعہ ہے، یا دوسری بھی کوئی ایسے جو ہے وہ مذاہب ہیں جس میں اگر ہم کنورٹ ہو تو ہمیں وہاں سے فلاح ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو شارق بھائی اس طریقے کے وسوسوں سے جو ہے نا ہمیں نجات دلائیں، اور کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہمارا ایمان بھی باقی رہ جائے اور ہم ان وسوسوں سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ان وسوسوں کے لیے ہی ہے کہ وہ وسوسے جو کہ آپ نہ کبھی سوچتے ہیں نہ چاہتے ہیں، اور پھر بھی وہ سوچیں آپ کے دل و دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس پہ انسان کا قابو نہیں ہوتا۔ انسان کا قابو وسوسے پہ نہیں ہوتا، اپنی سوچ پہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو وسوسہ آئے کسی قسم کا جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے گا، یا آپ سے کوئی برا کام کروا سکتا ہے، کوئی غلط کام کروا سکتا ہے، ایمان سے خارج کروا سکتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے تو 21 مرتبہ لاحول پڑھنا ہے جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ آئے۔ اور روزانہ رات میں وہ احباب جو کہ وسوسوں کا زیادہ شکار رہتے ہیں، وہ احباب روزانہ کی بنیاد پہ رات میں سونے سے پہلے 41 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور اول آخر 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی کہ 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 41 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ تو جو احباب انشاءاللہ اس طریقے سے کریں گے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس عمل کی برکت سے وسوسوں سے محفوظ کر دے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
अस्सलामुअलैकुम, मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो अहबाब जो कि हाफिजे की कमज़ोरी की वजह से परेशान हैं, जिनको वो स्टूडेंट्स जो अपनी जो है वो पढ़ाई पूरी जो है वो दियानतदारी से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो जो भी पढ़ के बैठे होते हैं वो भूल जाते हैं। दूसरा, वो लोग जो कि ओवर एज होने की वजह से जिनको हाफजे की कमज़ोरी का शिकार हैं, चीज़ें भूलने लग गए हैं, चीज़ें याद नहीं रहती, या वो अहबाब जो किसी भी दूसरी बीमारी में मुब्तला होकर हाफजे की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। आज जो है, आज का जो टॉपिक है वो हाफजे की कमज़ोरी के हवाले से है कि कोई भी अहबाब अगर ऐसी किसी परेशानी में मुब्तला है कि उसको चीज़ें याद नहीं रहती, तो उनको चाहिए कि वो रोज़ाना रात में 7 बादाम, 3 अखरोट और 7 किशमिश के दाने ये पानी में भिगो दें और सुबह उठ के निहार में उसको छान लें। छानने के बाद 313 मरतबा या हाफिजो या सलामो, या हाफिजो या सलामो, या हफीजो नहीं, अक्सर लोग जो है वो इसको मैच कर देते हैं और या हाफिजो को या हफीजो पढ़ते हैं। तो या हाफिजो या सलामो पढ़ना है 313 मरतबा, और उन जो है बादाम, अखरोट और किशमिश जो है उस पर दम करके उसका इस्तेमाल करें सुबह निहार में। इंशाअल्लाह हाफिजे में तक़वियत भी मिलेगी और जो चीज़ें भूले जा रहे हैं इंशाअल्लाह उसमें भी कमी आएगी, हाफिजे की कमज़ोरी दूर होगी और हाफिजे को तक़वियत मिलेगी। साथ में ये करें कि भुने चनों का इस्तेमाल लाजमी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।